الرحمن الرحيم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا دیکھیں تو یہ کہیں گے کہ یہ گہرا بادل ہے، چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن میں جا کر مل جائیں جس دن ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، وہ دن جس میں ان کا مکر و فریب اور ان کی چال سازی انہیں کوئی کام نہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بلا شبہ جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے اس سے پہلے بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ظالمین، مشرکین، منافقین اور دین اسلام کے معاندین جو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات، آپ کی مقدس کتاب، آپ کے پاکیزہ ارشادات اور معجزات کا انکار کرتے تھے، ان کو رب ذوالجلال نے حکیمانہ انداز میں بھی سمجھایا، حاکمانہ انداز میں بھی سمجھایا، پیار و محبت کے ساتھ بھی سمجھایا اور سختی اور شدت کے ساتھ بھی سمجھایا، ہر اعتبار سے منطقی دلائل، اور یوں کہیے آج کے زمانے میں کہ لاجک کے ساتھ اور سائنٹیفک انداز میں اللہ پاک نے اپنی کبریائی کو، خدائی کو، اپنی حاکمیت کو، اپنی قدرت کو اور انسانوں کی لاچاری، بے بسی اور بے وقتی کو سمجھایا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں تنہا پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کیوں نہیں مانتے تم اس لیے نہیں مانتے کہ تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جسے لگا کر تم باتیں سنتے ہو آسمان کی، تمہیں سب پتہ ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ چونکہ جب کسی کو سمجھایا جائے اور وہ نہ مانے تو یہی کہتا ہے مجھے پتہ ہے جی، رہنے دو آپ، بھائی کیا پتہ ہے تمہیں؟ قرآن وہی کہ ام لہم سلم یستمعون فی، تمہارے پاس کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے یا سیڑھی ہے جو تم اوپر سے خبریں آسمان کی، فرشتوں کی یا اللہ کی جانتے ہو؟ کچھ نہیں پتہ تمہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کون ہے جس کے پاس آسمان کا علم ہو؟ ام تسألُهُمْ اجرا، اور پھر کہا گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تبلیغ پر، اپنی اس اعلان توحید پر اور اپنی اس دعوت کے دینے پر تم سے کوئی سوالات کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ میں آپ کو دین کی بات بتاؤں گا، آپ مجھے پیسے دو، آپ میری ضرورت پوری کرو؟ ام تسألُهُمْ اجرا، وہ مانگتے بھی کچھ نہیں، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے تم تک حق کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ وہ تم سے کسی اجر کا اور کسی بدلے کا کوئی نہ مطالبہ کرتے ہیں نہ امید رکھتے، تو پھر تمہیں کس چیز کی پریشانی؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا تمہارے پاس غیب کی خبریں ہیں کہ تم سب جانتے ہو؟ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تمہارے پاس رب کے خزانے ہیں کہ تم تقسیم کرو گے، تم بتاؤ گے کہ نبی کس کو اللہ نے بنانا تھا اور کس کو نہیں بنانا تھا؟ تو اللہ پاک نے ان آیات کے ذریعہ جو پہلے گزر چکی ہیں سورہ طور کی، جو پچھلے سبق میں ہم نے آیت نمبر 29 سے 43 تک تلاوت اور تشریحات کی تھی، سنی تھی، سنائی تھی، اس میں اللہ پاک نے اس انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ماننے میں خیر ہے، ماننے میں
خیر ہے مان لو، اپنی ضد کو، انا کو، ہٹ درمی کو چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماننے والوں کو تسلی دی کہ دراصل یہ جانتے تو ہیں کہ حق کیا ہے، سمجھتے تو ہیں کہ صداقت کیا ہے، پتہ ان کو سب ہے کہ سچائی کیا ہے، لیکن مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مان لیں گے تو پھر اپنی چودراہٹ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اپنی ٹھیکیداری کا، اپنے بڑک پن کا، اپنی ناک جو اونچی ہے وہ ذرا نیچی ہو جائے گی۔ مان لیں گے تو ہم پھر مکہ کے وڈیرے کیسے ہوئے، ہم تو پھر ذمہ دار کیسے ہوئے، ہم تو بڑے چودھری کیسے ہوئے، ہم تو بڑے ٹھیکیدار کیسے ہوئے۔ مان کر پیچھے چلنا، اس میں تو انہیں ذلت اور رسوائی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور کس کی مانے؟ جس کا پوری زندگی انکار کیا، جھٹلایا، مکہ کی گلیوں میں جس پر پتھر برسائے، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے، جس ذات کو لہو لہان کیا، آپ کیسے مان لیں اس کو؟ جانتے سب تھے کہ حق کیا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقل انہیں کہتی ہے کہ نہ مانو؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، عقل کہتی ہے مانو، ام ہم قوم طاغون، لیکن سرکشی ہے ان کی فطرت، نیچر، طبیعت کے اندر جو ہے بغاوت ہے، اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، بڑکپن ہے، اس لیے یہ مانتے اور پھر طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ جو ہے وہ نکتے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ ام یقولون تقولا، یہ کہتے تھے کہ محمد نے نعوذ باللہ یہ قرآن خود ہی گھاڑ لیا ہے، یہ کوئی اوپر سے تھوڑی آیا ہے، اگر اللہ کا ہوتا تو ہم مانتے کیوں نہ؟ اصل یہ ہے کہ خود ہی گھڑتا ہے۔ بل لا یؤمنون، پھر میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا کہ اللہ پاک نے کس طرح چیلنج دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ محمد نعوذ باللہ شاعر ہیں، خود قرآن گڑھتے ہیں، تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا، تم تو بہت بڑے زبان دان ہو، بہت بڑے فلاسفر ہو، بہت بڑے روشن خیال ہو، بہت بڑے روشن دماغ ہو، اور تم تو قادر الکلام ہو، زبان دانی کا دعویٰ کرتے ہو، اور ساری دنیا کو تم گونگا کہتے ہو کہ ہم سے بڑا زبان جاننے والا کوئی نہیں۔ فصاحت و بلاغت کے ماہرین عرب کے اندر تو بہترین ایک سے ایک موجود تھے، تو لاؤ نا جیسا قرآن۔ اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قرآن اس اللہ کی کتاب ہے، تم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ پھر بتدریج باری باری اللہ پاک نے پہلے قرآن لانے کا حکم دیا، پھر 10 صورتوں کا کہا کہ 10 لاؤ، نہیں ہے فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لاؤ، پھر بھی بے بس ہو گئے، لاچار ہو گئے، نہیں لا سکے۔ کچھ نے ناکام کوششیں کی لیکن بے ڈھنگے سے جو ہے وہ الفاظ کی ترکیب کی اور کچھ تک بندی کی، لیکن پھر خود ہی کہنے لگے کہ کہاں اللہ کا پاکیزہ قرآن کے الفاظ اور کہاں ہم یہ الٹی سیدھی باتیں جوڑ رہے ہیں، اس کا اور قرآن کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ اب آگے کی آیتوں میں جو میں نے آج پڑھی ہیں، سورہ طور کی آیت نمبر 44، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اب یہ منہ مانگے معجزات مانگتے تھے، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اور یہ جو معجزات مانگتے تھے اور مطالبے کرتے تھے، یہ اس لیے مکہ کے مشرکین معجزات نہیں طلب کرتے تھے کہ یہ مانیں گے۔ اچھا جی، آپ سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں چلتا جو آپ کے ساتھ ساتھ باڈی گارڈ رہے، جہاں جہاں آپ جائیں وہ فرشتہ کہے کہ محمد سچ کہہ رہا ہے، مجھے اللہ نے بھیجا۔ پھر کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو آپ غریب کیوں، آپ کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے دولت کے۔ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ ہمارے جیسے کھاتے پیتے کیوں ہیں، چلتے پھرتے کیوں ہیں، آپ تو بازاروں میں بھی گھومتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ اس طرح کریے کہ مکہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، مطالبے دیکھو نا ان کے، ماننا نہیں ہے لیکن باتیں دیکھو۔ پھر کیا کہتے تھے، آپ اس طرح کرو، یہ قرآنی آیات ہے، یہ مکہ میں پہاڑ ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں معاشی اعتبار سے بڑی جو ہے وہ مالی قلت ہے، یہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، یہاں باغات نہیں ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کو کہو کہ یہ پہاڑ سارے یہاں سے ہٹا دے اور پلین یہاں باغات بن جائیں اور ہماری یہاں پر زراعت ہو، کھیتی باڑی ہو، باغ ہو، بہار ہو۔ مطالبے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے ان کے ڈرامے ہیں، ماننا انہوں نے نہیں ہے۔ اگر میں فرشتہ بھی ساتھ بھیج دوں یہ تب بھی انکار کریں گے، اگر خزانے بھی میں دے دوں یہ تب بھی انکار کریں گے، میں پہاڑ ہٹا بھی دوں یہ تب بھی انکار کریں گے۔
اور پھر کیا کہتے تھے کہ ماننا تو تھا ہمیں، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، لیکن یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جس کو نبی بنا کر بھیجا، یہ تو غریب گھر کا ہے، باپ تو فوت ہو گیا تھا بچپن میں، ماں بھی حضور کی بچپن میں، دیکھو ڈرامے دیکھو اور اعتراضات دیکھو۔ تو اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو ہم اتنے بڑے لہیم شہیم موٹے تازے ہٹے کٹے کھاتے پیتے گھر کے بڑے چودھری تھے مکہ کے، تو ہمیں بناتا اللہ؟ یہ کیا کیا اللہ نے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک یتیم شخص کو، ایک مفلس اور غریب شخص کو نبی بنایا؟ اور کہتے تھے بنانا تھا تو اللہ ابو جہل کو بناتا نا، اتنا بڑا لا رحمت، امیہ بن خلف کو اللہ بناتا۔ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین، تو ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پر کیوں نہیں قرآن اترا؟ قرآن کہہ رہا اہم یقسمون رحمت ربک، ان کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے نبی اور رسول کسے بنانا، اللہ نے ہدایت کسے دینی ہے اور محروم کسے رکھنا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ مطالبات تھے بے تکے قسم کے، کم عقلی کم فہمی کی وجہ سے یہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اگر وہ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے تو اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ تھا نہیں یہ سب کرنا، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ پہاڑوں کو ہٹانا یا فرشتہ اتر جانا، جبریل امین تو آتے تھے، تو اللہ نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایسا کیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، جو پہلے ہو چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کو یقینی طور پر اس بات کا علم تھا کہ یہ ان کے مطالبات یوں ہی وقت گزارنے کے لیے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرکانا، ماننا نہیں تھا انہوں نے، ماننا تو اللہ کو سب پتہ ہے۔ ماننے والے اس طرح کے مطالبات کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مطالبہ کیا، عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو مطالبہ کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مطالبہ کیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مطالبہ کیا، حالانکہ ان کی عقل، ان کی فہم، ان کی دانش و بینش اور ان کی سمجھ بوجھ اور شعور کتنا بلند تھا، انہوں نے کوئی مطالبات نہیں کیے۔ اور یہ جو مطالبات والی ٹیم ہے یہ ماننے والی نہیں، اللہ کو اس کا پتہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان معجزات کا اور ان جو ہے وہ کرتبوں کا اور ان کرشموں کا اظہار اللہ نے، معجزات جو دینے تھے وہ دیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا ضابطہ قانون یہ ہے کہ اگر بندوں کے مطالبے کے مطابق اللہ پاک نبی کو معجزات دے دیں، بندوں کے مطالبے کے بعد اللہ پاک کوئی معجزہ ظاہر کر دیں، پھر بندے انکار کریں تو اللہ پاک کا عذاب فوری اترتا ہے۔ اس طرح بھی اللہ پاک کا عذاب اترتا ہے لیکن فوری نہیں اترتا، کہ معجزات آئے نہیں مانا تو آخرت میں تو جو ٹھکائی ہونی ہے ہوگی، دنیا میں انفرادی طور پر تو ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اجتماعی عذاب، لیکن بندوں کا مطالبہ ہو پھر اللہ ان کے مطالبے کے بالکل موافق اور مطابق کوئی معجزہ ظاہر کرے اور پھر بندے نہ مانیں تو فوری پکڑ ہوتی ہے اور اجتماعی عذاب آتا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے نبی کی امت پر اجتماعی عذاب نازل کرنے والے کیسے؟ جیسے وہ قوم صالح، نہیں سمجھے آپ، قوم صالح، قوم حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے کیا نکالو؟ پہاڑ سے اونٹنی نکالو۔ اللہ، کہاں سے؟ یہ سامنے پہاڑ ہے نا، نبی ہو دیکھو کیسے مطالبہ، تو ان پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی نکلنی چاہیے، اور اونٹنی بھی ایسی جو گابن ہو، پیٹ میں اس کے بچہ، اور ہماری آنکھوں کے سامنے نکلنے چاہیے، نکالو۔ نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، اونٹنی نکل آئی۔ اب ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لیکن مانے، کہنے لگے ہو یہ تو بہت خطرناک جادوگر ہے، اور انہوں نے ایسا اور کہا نبی نے کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے، تمہارے لیے پانی کے کنویں موجود ہیں، ایک دن تم نے پانی بھرنا ہے، ایک دن صرف اونٹنی پانی پیے گی، اب تم نے اپنی من مرضی کا مطالبہ کیا ہے تو اب اس کے لیے تھوڑا سا صبر رکھو، اب ایک دن یہی پانی پیے گی، اور اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔
تو جس دن اونٹنے کی باری ہوتی تھی ان کو پانی بھرنے کی یا پانی لینے کی اجازت، تو کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، بعد میں تانگ پڑے، یہ تو ہم نے اپنے سر پر خود ہی جو ہے وہ کلاڑی مار دی، اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری، ٹینشن لی اپنے لیے. تو انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا، لمبا واقعہ کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها، بندہ تیار کیا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسووا، تو اللہ پاک نے اسی وقت ان کو تباہ و برباد کر. اس کے علاوہ آپ باقی سارے نبیوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، سوانح پڑھیں گے، قرآن میں ان نبیوں کی قوموں کے حالات پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مطالبہ کیا اور نہیں مانا تو اللہ فوری عذاب اتارتا. اس لیے اللہ پاک نے ان کی من مرضی کے معجزات نہیں اتارے. اور پھر اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ نو ٹینشن رہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کیوں کڑتے ہیں، اور آپ کیوں فکر میں اور ان کے غم میں کہ یہ ایمان لائیں اپنی آپ کو پگھلا رہے ہیں، جان کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اگر یہ لوگ اپنی ننگی آنکھوں سے بھی آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ کہ معجزہ ہے. کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، یہ آسمان تھوڑی گرا تھا، یہ موٹا سا بادل تھا. یہ کیا تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرے گا تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے، کہیں گے یہ تو بادل تھا. نبی نے معجزہ تھوڑی دکھایا، بادل ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی بے عقلی اور ناسمجھی والی باتوں پر مایوس نہ ہوں آپ. فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو. ان عَلَيْكَ إِلَّا، آپ اپنی بات بتاؤ، ماننے والوں کے لیے بہت اچھا، اور نہ ماننے اپنا عذاب خود چکھیں گے، آپ ٹینشن نہ کریں. یہ حضور کو کتنی بڑی تسلی حضور نے اللہ نے دی. فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ، یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اس دن سے جس میں ان کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے. نہ مانیں یہ، کچھ دن کر لیں انتظار تو انشاءاللہ آئیں گے ہمارے پاس ہی، کہاں جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کے مکر و فریب ان کے کوئی کام، تو وہاں تو یہ مکر فریب، چالیں، دغا بازیاں، جال سازیاں، سوداگریاں یہ تھوڑی چلیں گی کہ نہیں جی اللہ اس لیے نہیں مانا تو یہ مسئلہ تھا اس لیے نہیں مانا. اس دن یہ ساری چالیں، چونکہ بندے کو تو چالوں سے بیوقوف بنا سکتا ہے یا بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اپنی مکاری اور دھوکے سے اور جال سازی سے اللہ کو کوئی جو ہے وہ دھوکا، وہ سب جانتا ہے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن ان کے مکر و فریب ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم، شرک سب سے بڑا ظلم، اپنی جان پر بھی ظلم اور اپنی زندگی پر بھی ظلم. بلا شبہ ان میں جو لوگ مشرک اور ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے دون ذالک، اس سے پہلے بھی. آخرت کی پکڑ تو ہوگی، اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر کو اس کا پتہ وہ کون سا عذاب ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح و نصرت اور غلبہ اور حکومت عطا کی تو کتنے ان میں سے قید ہوئے، کتنے ان میں سے ذلیل ہوئے، کتنے ان میں سے اپنی بات سے پھر ہاتھ دھو کر جو ہے وہ بدر کے اندر قتل کیے گئے، دوڑائے گئے، مارے گئے، ذلیل کیے گئے، رسوا کیے گئے. کیا حالت ہوئی ابو جہل کی سب جانتے ہیں. 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے وہ واصل جہنم ہوا. کیا عتبہ کی کیا حالت ہوئی، شیبہ کی کیا حالت ہوئی، امیہ بن خلف کی کیا حالت ہوئی، کعب بن اشرف کی کیا حالت ہوئی. یہ جتنے منافقین، مشرکین، ظالمین تھے، اللہ پاک نے آخرت میں عذاب دینا ہے، وہ تو طے ہے. دنیا میں بھی اللہ پاک نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا. تو یہ دنیا کا انفرادی عذاب ان سب کو ملا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیے، صبر کیجیے، جمے رہیے. جو آپ کو کہا گیا ہے آپ اپنے کام میں لگے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں. کتنی دل میں ٹھنڈ پڑی ہوگی نبی کے. جو نبی والا کام کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے. جیسے لکھا ہوتا نا یو آر انڈر CCTV کیمراز، کیا مطلب ہے؟ آپ ہماری نگرانی میں ہیں. تو یو آر انڈر
اللہ CCTV کیمراز جو کام کر رہے ہیں دین کا ان سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ کے سارے کام کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ لگے رہیں کام کرتے رہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیا کرو جب تم کھڑے ہوتے ہو. جب تم کھڑے ہوتے ہو. کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب صبح انسان بستر سے کھڑا ہو تو کیا کرے؟ اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ کہ اللہ پاک نے زندگی مجھے دی. کہیں سوتے سوتے ہی میں سویا رہتا اور میری روح قبض ہو جاتی، ایسا نہیں ہوا. اللہ پاک نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ، تو نیند کیا ہے؟ موت ہے قسم کی، کیا پتہ ہوتا. تو اس لیے دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں زندہ کیا. تو نیند کو موت کہا گیا. تو جب بھی آپ صبح تہجد کے وقت یا فجر کے وقت بیدار ہوں تو الحمدللہ کہیں. اور ایک روایت ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ جب رات میں کوئی بندہ مومن سوتا ہے ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور پھر رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. اور بھی بہت ساری تسبیحات ہیں، یہ تو سب کو یاد ہے چوتھے کلمہ. تو پھر وہ جیسے ہی آنکھ کھلے کروٹ بدلے اور یہ تسبیح پڑھے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے. اور بہت سارے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، مختلف روایات. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس سے آپ اٹھیں تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دینی مجلس سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. الفاظ اور بھی ہیں، لا الہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو کچھ نہیں آتا، سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، تو نے مجھے دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی، میری کمی کوتاہی کو معاف کر. تو اب آپ اپنے انداز میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان کر سکتا ہے. تو جب مجلس سے انسان اٹھے اور یہ دعا پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس مجلس میں ہونے والی کمی کوتاہی غلط بات جو سنی ہے یا سنائی ہے اس کو اللہ معاف کر دیتا. تو یہ مجلس کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. ورنہ کوئی نہ کوئی بات تو مجلس میں ہو ہی جاتی. تو دنیاوی مجلس بھی ہو تب بھی انسان کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ اور آپ رات کو بھی فَسَبِّحُوا تسبیح بیان کرو، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے چھپ جانے کے بعد، ستاروں کے چھپ جانے کے بعد یعنی فجر کے وقت. ستارے کب چھپتے ہیں؟ ختم نہیں ہوتے بلکہ چھپتے ہیں. چونکہ سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں سورج کی روشنی کے سامنے. تو اللہ پاک نے کہا کہ رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، دن میں بھی اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتے رہو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کی نگرانی میں ہو اور تم اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہو، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اللہ کی تعریف توصیف کرتے رہو، اللہ کے دین کی بات کرتے رہو، اللہ کے دین کے لیے محنت اور کوشش اور فکر حضور کے طریقے پر چلتے ہوئے کرتے رہو. انشاءاللہ تعالی فتح و نصرت اور غلبہ اسلام ہی کے لیے اور حق ہی کے لیے ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی محنت کے لیے تعمر قبولیت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو توفیق ارزانی فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ. سبحان ربک.